السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، ایمبروز کا بیان ہے کہ جب شہر والوں نے ہماری شکست کی خبر سنی تو وہ اپنے عربی گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کے دروازوں سے نکلے اور ہماری فوج پر اتنا پرجوش حملہ کیا کہ اگر ہم اپنے حفاظتی مورچوں میں نہ گھس جاتے تو وہ ہماری فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ بالآخر ہماری فوج مقابلے پر جم گئی۔ ہمارے نائٹوں نے خاصی جوابی ضربیں لگائیں۔ شاہگائی نے بلا کی بہادری دکھائی۔ جعفر آف لزگنان نے اس دن بڑی پامردی سے مقابلہ کیا۔ اس نے اور جیمز آف ایونز نے بہادری کے جوہر دکھائے اور دشمن کی فوج شہر کی طرف ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح سے وہ منحوس دن ختم ہوا۔ اس سے عربوں کے حوصلے اتنے بڑھے کہ وہ ہر روز عیسائیوں کو سخت پریشان اور تنگ کرنے لگے۔ ان حالات میں صلیبی سرداروں اور نائٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرات، اس طرح کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ان سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ وہ دن کو حملہ کر کے ہمیں پریشان کرتے ہیں اور رات کو ہمارے گھوڑے چرا لے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ انتظامات کیے، گہری اور چوڑی خندق کھودی، پھر ڈھالوں، کشتیوں کے شتیروں اور فالتو سامان سے خندق کے ساتھ آڑ کھڑی کر دی۔ انہوں نے خندق سے ملک زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر فوجی دستے متعین کر دیے، لیکن اس کے باوجود عربوں کے حملے مسلسل جاری رہے اور عیسائیوں کو کوئی قرار نصیب نہ ہوا۔ اب ایک اور افسوسناک ثانیہ کا حال سنیے۔ اس معرکے کے بعد جس میں ہمارے سرداروں نے ہزیمت اٹھائی تھی اور ہزاروں بندگان خدا جو ناموس مسیح کے لیے آئے تھے مقتول ہوئے تھے، ایک اور دردناک المیہ رونما ہوا۔ صلاح الدین نے مقتولین کی لاشوں کو اٹھوا کر دریائے عکا میں ڈلوا دیا۔ لاشیں پانی میں بہتی ہمارے پڑاؤ میں پہنچ گئیں۔ یہ نہایت کرات انگیز منظر تھا۔ لاشوں کے انبار جمع ہونے لگے اور چاروں طرف دماغ سوز بیماریاں پھیلنے لگیں۔ بدبو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ ہمیں دور تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ لاشیں دفن ہونے کے بعد بھی فضا میں بدبو رہی اور ہم کئی دن تک واپس نہ جا سکے۔ اسی اثنا میں عیسائی اس خندق کو گہرا کھودنے میں مصروف رہے۔ یہ خندق ہمارے لیے فصیل کا کام دیتی تھی۔ ہم اس خندق کے پیچھے پناہ گزین تھے۔ مسلمانوں کے حملے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ گرمی ہو یا سردی وہ حملہ کرتے رہتے۔ یہ خندق بندگان حق اور ان مسلمانوں کے درمیان ایک میدان جنگ بن گئی۔ ہم اس خندق کو عمیق تر کرنا چاہتے تھے اور وہ اسے تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت تیروں کی بوچھار دیکھتے، لوگ باری باری خندق کھودتے اور اس کی حفاظت کرتے۔ فریقین میں کوئی بڑے اور بہادر جنگجو تھے۔ آپ سپاہیوں کو لڑتے، کاری ضربیں لگاتے اور زمین پر گرتے اور لوٹتے ہوئے دیکھتے تو آپ کو ان کی جاں فروشی کا اندازہ ہو سکتا۔ یہ معرکے شام تک جاری رہتے اور صرف رات ہی محاربین کو جدا کرتی۔ ہم لوگوں کو کچھ آرام میسر تھا، لیکن ہم بھی خوف اور تھکن سے پریشان رہتے۔ ہم پہرا دیتے رہتے کیونکہ ہمارے سپاہی خندق ختم کرنے سے پہلے آرام نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، یوم الاولیاء کی شام کو ہم پر سخت مصیبت نازل ہوئی۔ ٹورون کی بلندی سے ہمارے پہرے داروں کو حیفا کی سمت سے جہازوں کا ایک عظیم شان بیڑا نظر آتا دکھائی دیا۔ وہ بیڑا بڑے منظم طریقے پر عکا کے قریب پہنچا۔ اس کی آمد کی خبر ساری فوج میں پھیل گئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ بیڑا کس کا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنیوا یا وینس یا مارسیلز یا سسلی کے جہاز ہیں جو میسورین کی مدد کو آئے ہیں۔ ہم ابھی حیرت و سراسیمگی کے عالم میں تھے کہ وہ بڑے دلیرانہ انداز میں عکا کی بندرگاہ میں داخل ہو گئے اور ساتھ ہی ایک جہاز بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس جہاز میں ہمارے سپاہی اور سامان رسد تھا اور وہ اس جہاز کو کھینچ کر شہر لے گئے۔ بیچارے جہازیوں کو قتل کر دیا اور سامان رسد پر قبضہ کر لیا۔ اور سنیے ان سفاک ترکوں نے یوم الاولیاء کو کیا ستم ڈھایا۔ انہوں نے نہایت گستاخانہ انداز میں مقتول جہازیوں کی لاشوں کو عکا کی دیواروں سے لٹکا دیا اور وائزوں کے بقول مقتولوں کی روحیں اس رات آسمانی خوشیوں میں شریک ہوئیں۔ اس بیڑے نے ساحل اور بندرگاہ کی اتنی مؤثر ناکہ بندی کی کہ صلیبیوں تک کوئی بھی امداد نہ پہنچ سکتی تھی۔
اسی طرح سردیاں آ گئیں اور ہمیں کہیں سے رسد نہ پہنچی۔ ہم نے خندق مکمل کر لی تھی، لیکن بعد میں ہماری کوششوں کے باوجود یہ خندق برباد ہو گئی۔ دوستو، یہ تھا ایمبروز کا بے باک سا تذکرہ۔ یہ واضح امر ہے کہ صلاح الدین نے عیسائیوں کی صف آرائی کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگرچہ لڑائی کے پہلے دن صلیبیوں کو شکست ہوئی اور انہیں سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں وہ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے۔ ادھر صلاح الدین کی انتہائی کوشش تھی کہ حملے ایسے کاری ہوں کہ جنگ کا جلد فیصلہ ہو جائے۔ اس وقت سلطان ملیریا میں مبتلا تھا۔ اس نے امیروں کو اپنے خیمے میں بلوایا اور ان سے کہا، اب فتح حاصل کرنے کا امکان ہے اور اس وقت ہمارے دشمن کی تعداد بہت کم ہے، اور اگر وہ یوں ہی جمے رہے تو انہیں سمندر پار سے کمک پہنچ جائے گی اور ہمیں صرف مصر سے ملک العدل کی کمک میسر ہو سکے گی۔ یہ حملے کا بہترین موقع ہے۔ لیکن امیروں نے دوبارہ سلطان کو اپنا ارادہ بدلنے کی صلاح دی۔ آغاز رمضان کے ساتھ ہی موسم خزاں کی بارشیں شروع ہوں گی۔ ہم فصلیں بونے اور روزے رکھنے کے لیے گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ سلطان معظم علی لیں اور ملک العدل بھی موسم بہار سے پہلے نہیں آ سکتے۔ یہ تھے امیروں کے دلائل۔ سلطان نے جیسے محاصرہ سور کے وقت انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی تھی، اسی طرح رضاکار دستوں کو چھٹی دے دی۔ سلطان نے لڑائی بند کر دی اور پہاڑوں میں اپنی لشکرگاہ کو واپس چلا گیا۔ مستقل فوج کے دستوں کو دامن قوم میں متعین کر دیا گیا تاکہ وہ صلیبیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ دوستو، اس طوفانی موسم میں کوئی نیا بیڑا ساحل فلسطین تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صلیبیوں کے جہاز مدت ہوئے ناکارہ ہو چکے تھے۔ ٹب نما گول مال بردار جہاز اور کھلی کشتیاں بندرگاہ عکا کی ناکہ بندی کرنے سے عاجز تھیں۔ تیز مغربی ہواؤں سے اس کھلے ساحل پر بے ہم طوفانی موجیں ٹکراتی رہتیں۔ بھاری جہازوں کو کھینچ کر ریت پر نہ لایا جا سکتا تھا، چنانچہ ان جہازوں کو مجبوراً شمالی بندرگاہوں یا قبرص کی راہ لینی پڑی۔ دھند، آندھی اور موسلا دھار بارش میں 1189 کا سال ختم ہوا اور عکا کا محاصرہ شروع ہو چکا تھا۔ صلیبیوں نے عکا کا محاصرہ کیا، لیکن وہ خود محصور ہو کر رہ گئے۔ کھلے میدانوں میں فوجی مارکے فی الحال بند ہو گئے تھے اور عکا کے میدان میں ایک نئی طرز کی جنگ جنم لے رہی تھی، جس کا نام خندق کی جنگ یعنی ٹرینچ وار تھا۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔